میر تقی میر، ایک ایسا نام جس سے خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان کی ایک غزل کے سفر پر نکلتے ہیں۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ ایک روح کی پوری کہانی ہے، درد سے شروع ہو کر، عشق سے گزر کر اور آخر میں خدا سے ملاقات تک۔ آئیے اس گہرے سمندر میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ الفاظ میر تقی میر کے، لوگ انہیں درد کا شاعر بھی کہتے ہیں، اور یہ لقب انہیں آپ جانتے ہیں یوں ہی نہیں ملا۔ ان کی زندگی دکھوں کا ایک مجموعہ تھی، اور وہی سارا درد، وہی احساسات ان اشعار میں سمٹ آئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں میر اپنی زندگی کی کہانی آخر سناتے کیسے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے میر کی دنیا کے درد سے۔ یہ وہ زمینی حقیقتیں ہیں، وہ ذاتی دکھ ہیں جنہوں نے نہ صرف ان کی شخصیت بنائی بلکہ ان کی پوری شاعری کی بنیاد رکھی۔ غزل کا پہلا ہی شعر دیکھیے، ایک الوداعی صدا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک فقیر کی طرح تھا، بس آیا اور چلا گیا، مگر جاتے جاتے بھی اس کے لبوں پر دوسروں کے لیے دعا ہے۔ کیا کمال کی بے نیازی ہے! ذرا سوچئے، میر اس ایک شعر میں اپنے پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں ایک فقیر بن کر آیا، اور اب جب جا رہا ہوں تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں سوائے دعاؤں کے۔ وہ دوسروں کے لیے خوشی مانگتے ہیں، شاید اسی لیے کہ جو تکلیفیں خود انہوں نے سہی ہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ دنیاوی درد کے بعد اب کہانی میں داخل ہوتا ہے عشق، یعنی عشق مجازی۔ یہ شعر ایک ٹوٹے ہوئے وعدے کی داستان ہے، اور اسے نبھانے کی ایک ایسی کوشش جو سیدھا موت پر ختم ہوتی ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، جس سے کبھی وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بغیر نہیں جیوں گا۔ اب جب محبوب نے بے وفائی کر دی تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھو، میں تو اپنا وعدہ اب بھی نبھا رہا ہوں اور اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ تمہارے بغیر جینا تو ویسے بھی بے معنی ہے۔ یہاں موت بے وفائی کا جواب نہیں بلکہ اپنی وفا کا ثبوت بن جاتی ہے۔ یہاں عشق کی بے بسی اپنے عروج پر ہے، ایک گہرا احساس کہ قسمت کے آگے انسان بالکل ہار جاتا ہے۔ شاعر نے کوشش میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن نتیجہ وہ اس کے اختیار سے باہر تھا۔ میر اپنے عشق کو ایک ایسی بیماری قرار دے رہے ہیں جس کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جتنی میری بساط تھی میں نے تو ہر ممکن دوا کی، ہر کوشش کی، لیکن شفا تو تقدیر میں ہی نہیں لکھی تھی۔ اس میں ایک طرح کی تسلی بھی ہے کہ کم از کم اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اب آتا ہے غزل کا سب سے اہم موڑ۔ یہاں سے میر کا سفر دنیاوی محبت سے نکل کر ایک بالکل الگ سمت میں جاتا ہے، عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں درد عبادت بن جاتا ہے۔ یہ شعر اصل میں ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جو میر خود سے اور شاید پوری کائنات سے کر رہے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس ایک چیز کے لیے میں نے باقی ہر چیز سے اپنا دل اٹھا لیا؟ اس ایک سوال میں پوری روحانی جستجو چھپی ہوئی ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے عشق حقیقی، یعنی خدا کی محبت۔ جب دنیاوی محبت نے صرف دکھ دیا تو شاعر کا دل ہر فانی چیز سے اٹھ گیا، اور اس خالی جگہ کو خدا کی محبت نے آ کر پر کر دیا۔ اب اس کا سفر ایک فانی وجود سے ایک لا فانی ذات کی طرف ہے۔ اس شعر کی شدت دیکھیے، فنا ہو جانے کی آرزو۔ یہاں محبوب کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کی ذات ہے، اور اس کی گلی تک پہنچنے کی قیمت ہے خود کو مٹا دینا، لہو میں نہا کر جانا۔ یہاں ترے گلی سے مراد خدا کی قربت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس قربت کی اتنی شدید آرزو تھی کہ میں اپنی ذات کو فنا کر کے، یعنی لہو میں نہا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ تصوف کی انتہا ہے، جہاں انسان کی اپنی کوئی ہستی نہیں رہتی اور صرف محبوب حقیقی کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ تو جب ذات فنا ہو جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ بندگی اور خود سپردگی۔ عشق حقیقی کی منزل پانے کے بعد اب سفر کا اگلا قدم ہے اپنی پوری زندگی کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دینا۔ یہاں عبادت کی انتہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری پیشانی سجدے کرتے کرتے ہی گھس گئی، اور اسی طرح میں نے بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ میر کے نزدیک انسان کی تخلیق کا مقصد ہی بندگی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ میری تو پوری زندگی سجدے کرتے گزری اور اس طرح میں نے بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ اپنی ذات کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دینے کا اعلان ہے۔ اب ہم اس سفر کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں میر اپنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب کتاب کر رہے ہیں۔ وہ اپنی میراث اور اس آخری فیصلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو ہم سب کا منتظر ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب شعر ہے۔ اس میں اپنے گہرے دکھوں کا اعتراف بھی ہے اور ساتھ ہی دوستوں کے لیے شکر کا ایک ان ایکسپیکٹڈ جذبہ بھی۔ یہ دو متضاد جذبات ایک ساتھ کیسے؟ یہاں میر کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کو غمگین نہیں دیکھا۔ میری زندگی تو ایک کھلے زخم کی طرح تھی جسے میں سب کو دکھاتا پھرا، لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ میرے دوست اس قسم کے دکھوں سے محفوظ رہے۔ اس میں اپنے دکھوں کا اعتراف بھی ہے اور دوستوں کے لیے محبت بھی۔ اور اب غزل کا آخری شعر، جسے مقطع کہتے ہیں، جہاں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے۔ یہ پوری غزل بلکہ شاید پوری زندگی کا نچوڑ ہے، ایک ایسا سوال جس میں خوف بھی ہے اور عاجزی کی انتہا بھی۔ میر خود سے سوال کرتے ہیں کہ اگر روز قیامت مجھ سے پوچھا گیا کہ اے میر، تم دنیا میں کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر کے چلے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری زندگی تو یوں ہی آوارگی میں گزر گئی۔ یہ شعر میر کی عظمت کا ثبوت ہے کہ اتنی لازوال شاعری تخلیق کرنے کے باوجود وہ خود کو بالکل خالی ہاتھ محسوس کرتے ہیں۔ میر کا یہ سفر ہمیں اسی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا کسی فنکار کا درد ہی اس کے فن کو لازوال بناتا ہے؟ کیا تکلیف کے بغیر عظیم آرٹ تخلیق نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب شاید ہر سننے والے کے پاس الگ ہو۔